أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری 39 آیات مکمل ہو چکی ہے. آج ہم آیت نمبر 40 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. میری بہنوں، دیکھیے کہ اس رکوع میں 3 مثالیں بیان ہوئی ہیں، جس میں سے 2 ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور آج ہم تیسری مثال شروع کریں گے کہ یہ ایسے کافر کی مثال ہے جو اپنے کفر میں پکے اور دھڑ دھرم ہے. پکے اور دھڑ دھرمی کے ساتھ ساتھ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور رسولوں کی تکذیب پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بس اس پر ہی بس نہیں کرتے، بلکہ رسولوں اور مومنوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ایذائیں دیتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتے ہیں. اس طرح ان کے کفر کا جرم جو ہے اور بھی شدید ہو جاتا ہے. تو ان کافروں کی مثال کیسی ہے جو پکے کٹر کافر ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں میری بہنوں یہاں پر کہ او کا ظلمات فی بحر لجین، او یا ان کی مثال ایسی ہے، کا مطلب ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ظلمات. ظلمات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے، تاریکیاں، ہے نا. فی بحر لجین، فی بحر، فی مطلب میں، بحر سمندر میں، لجین کہتے ہیں جو ہے گہرا سمندر. اور فی بحر لجین جیسے کہ گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، تاریکیاں ہو. یغشاہ موج من فوقہ موج، اور اس پر چھا رہی ہو، یغشاہ اس پر چھا رہی ہو، موجن یعنی موج جو لہر ہوتی ہے سمندر کی لہر، من فوقہ موجن، اور ایک موج پر دوسری موج چھائی ہوئی ہو، من فوقہ، اور ان کے اوپر ہو کیا ہو؟ سحابن، سحاب مطلب بادل ہو. ظلمات بعضها فوق بعض، اور تاریکیاں مطلب اتنی تاریکیاں ہیں کہ بعضها فوق بعض یعنی اس کا بعض پر مسلط ہے، یعنی تاریکی پہ تاریکی مسلط ہے. اذا اخرج یدہ، جب وہ نکالے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہ، تو اسے دیکھ بھی نہ پائے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نہ بنائے نور، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو نور اللہ تعالیٰ نور نہ بخشے، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. ایک بار ترجمہ دیکھ لیتے ہیں میری بہنوں. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گہرے سمندر میں اندھیرا، کہ اس کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، یعنی تاریکی پہ تاریکی مسلط ہے. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ سکے. جسے اللہ نور نہ بخشے، اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے. میری بہنوں، دیکھیے کہ یہاں پر لفظ ہے ظلمات. ظلمات سے مراد کیا ہے؟ کفر کے اندھیرے، اور ان اندھیروں کو سمندر کے اندھیروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے یہاں پر. کظلمات فی بحر لجین، جیسے وہ اندھیرے جو کسی گہرے سمندر میں ہو، جسے ڈھانپے ہوئے ہو موج، اور اس کے اوپر ایک اور موج چڑھے آ رہی ہو، ہے نا. یعنی ایک موج پر دوسری موج چڑھی آ رہی ہو. میری بہنوں، دیکھیے کہ حال ہی میں یعنی کچھ عرصہ پہلے یہ بات دریافت ہوئی ہے کہ سمندر میں ایسی اندرونی موجیں ہیں جو سمندر کے سینکڑوں میٹر نیچے کی طرف ہوتی ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر ہم سمندر کے کنارے کبھی جائیں تو اوپر سے ہمیں موجیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ان موجوں کے علاوہ سمندر کی گہرائی میں بھی موجیں ہوتی ہے جو سمندر کے سینکڑوں میٹر نیچے کی طرف ہوتی ہے، اور یہ لہریں اس سمندر کا حصہ ہوتی ہیں جو اس سمندر کے نیچے ہوتا ہے. یعنی نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے تو اوپر والی موجیں بھی اس کا حصہ ہوتی ہے. اور نیچے والے سمندر کا نام یہاں پر جو بیان ہوا ہے میری بہنوں، اس کا نام ہے بحر لجیون، یعنی گہرا سمندر ہے.
وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ جو گہرائی کے اندر جو موجیں آتی ہیں، موجن وہ اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ موج پہ موج، یعنی وہ گہرے سمندر کی موج اور پھر اوپر اس کے اوپر والے سمندر پہ موج، لہر، یعنی دیکھا جائے تو ڈبل موج ہو گئی نا، تو کتنی تاریکی ہو جائے گی، اور پھر اس کے اوپر بادل. تو وہاں پر کہتے ہیں میری بہنوں اس طرف نیچے سینکڑوں میٹر نیچے سمندر کے اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ وہاں پر رہنے والے جانوروں کی آنکھیں تک نہیں ہوتی، یعنی جب روشنی ہی نہیں ہوتی تو پھر آنکھوں کا کریں گے بھی کیا، یعنی بالکل بھی. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی آنکھیں نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایسے الیکٹرو میگنیٹک آرگنز دے دیتے ہیں جن کے ذریعے یہ اپنی خوراک تک پہنچ جاتے ہیں، اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ہے نا. تو بہرحال میری بہنوں ان کافروں کا حال یہ ہے کہ جیسے وہ گہرے سمندر کی تہ میں ہو، ہے نا، گہرے سمندر کے اندھیروں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اور کیسے ہیں وہ اندھیرے؟ ایک تو میری بہنوں دیکھیں سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، پھر اس پر یہ کہ موج ہے، یعنی اس پر جو ہے لہر ہے نا. ایک تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے، اس پر ایک نیچے والی بحر لجیون والی لہر ہے نا، موج اس کے اوپر ہے، اور پھر ایک اور موج یعنی اوپر والی موج، اوپر والی لہر. اور پھر جو ہے اس سمندر کے اوپر بھی کیا ہے، سورج نکلا ہوا نہیں ہے میری بہنوں، بلکہ کیا ہے، اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، ہے نا. یعنی گہرے بادل ہوتے ہیں تو کتنا اندھیرا چھا جاتا ہے نا. ہم کو بسا وقت لائٹ جلانی پڑتی ہے، مطلب اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ لائٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے ہم. تو آپ سوچئے کہ وہ بادل تو زمین کے اوپر ہوتے ہیں، آپ سوچئے کہ سمندر کے اندر، سمندر کی گہرائی میں کس قسم کا اندھیرا ہوگا، کہ ایسا اندھیرا کہ وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اپنا ہاتھ بھی نکال کر دیکھے تو ہاتھ دکھائی نہ دے. تو میری بہنوں دیکھیے کہ یہ ایسے کافر کی مثال ہے جو ایمان سے تو محروم ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ضمیر بھی مر چکا ہے، اور وہ نیکی بدی کی تمیز سرے سے اس کے اندر غائب ہو چکی ہے. چنانچہ اس کی پوری شخصیت کے اندر میری بہنوں دیکھیے کہ اس کے کردار میں خود غرضی ہے، خواہشات ہے، شہوات کی پیروی ہے، نیکی اور بھلائی کا ادنیٰ درجہ بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے. یعنی اس کی زندگی میں روشنی کی کوئی کرن بھی موجود نہیں ہے، بلکہ تاریکی ہی تاریکی ہے. کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی، کوئی دکھاوے کا خیر بھی موجود نہیں ہے. یہ گویا ضلالت اور گراوٹ کی آخری انتہا ہے میری بہنوں. یہی وجہ ہے کہ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ ظلمات بعضھا فوق بعض، یعنی تاریکیوں پہ تاریکیاں مسلط ہیں. میری بہنوں دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے یہ اتنی اہم ہے کہ ایک جو ہے نا کیا کہنا چاہیے، ایک شخص جو ہے ایک فرانسیسی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے اس آیت کو پڑھ کر ایمان لے آیا تھا، ہے نا. اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک وہ فرانسیسی نے اس کی جو ایمان لایا تھا اس کو پڑھ کر، تو اس لیے اس نے تحقیق کی تو اس کو معلوم ہوا، اصل میں یہ آیت پڑھی اور تحقیق کی تو اس کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کسی سمندری سفر پر گئے ہی نہیں. یعنی جبکہ اس مثال کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ یہ مثال وہی شخص دے سکتا ہے جس کی زیادہ تر زندگی سمندری سفر میں گزری ہو، اور گہرے سمندر میں اکثر طوفانوں میں اسے سابقہ پیش آیا ہو، اور اپنی ذاتی تجربے کی بنا پر سمندر کی گہرائی میں اندھیرے کی کیا کیفیت ہوتی ہے، جبکہ موجوں پر موجیں چلی آ رہی ہو، اور گہرے بادل بھی ہو، ستاروں کی چمک بھی نہ ہو، ستاروں کی چمک بھی پانی پر نہ پڑ رہی ہو. تو ایسی مکمل تاریکی کا کوئی تصور عام انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے میری بہنوں، ہے نا. تو لہٰذا یہ تشبیہ وہی شخص دے سکتا ہے جسے عملاً کسی اندھیری تاریک رات میں، جبکہ گہرے بادل چھائے ہوئے ہوں، سمندر میں کئی طوفان سے سابقہ پیش آیا ہو، اور پھر وہ اتنا قادر کلام بھی ہو اور فصاحت اور بلاغت بھی رکھتا ہو کہ پھر وہ ایسی مثال کو بیان کر سکے. مطلب یہ کہ نہ صرف تجربہ ہی صرف اس کے پاس نہ ہو، بلکہ اس کو یہ مثال بیان کرنے کا اس کے پاس وہ بھی ہو، مطلب طریقہ بھی ہو کہ اتنے چھوٹی آیت میں اتنی بڑی باتوں کو وہ سمو دے پرو دے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ مثال جو ہے اللہ ہی بیان کر سکتا ہے جو خالق کائنات ہے. لہٰذا اس نے کیا کیا، اس نے جو ہے اسلام قبول کر لیا، اس نے تسلیم کر لیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور میری بہنوں وہ مسلمان ہو گیا الحمدللہ. علم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. علم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے لیے یسبح تسبیح کر رہی ہے، لہو اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، من فی السماوات والارض،
جو कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है, वत्तैर, और तैर, तैर किसकी जमा है मेरी बहनों? ताइर की। ताइर किस कहते हैं? परिंदों को। और परिंदे सॉफ़ातिन, साफ़ातिन का मतलब क्या होता है? कि पर फैलाए हुए, सब बस्ता सफ़े बनाते हुए उड़ना। मतलब ये जो परिंदों का आप देखिए कभी उड़ते हुए, जब परिंदे उड़ते हैं कतारों के अंदर, किस तरीके से उनकी सफ़े होती है, एक इमाम की तरह से एक परिंदा आगे होता है और उसके पीछे पूरी लाइनें होती है परिंदों की, और पैर फैलाए जो है वो आसमानों में उड़ते रहते हैं। कुल्लुन, हर एक, कद अलिमा, हर एक जानता है, सलातहु, उसकी नमाज, व तस्बीहहु, और उसकी तस्बीह को। यहाँ पर सलात से मुराद नमाज भी है या दुआ भी है, और जो है तस्बीहहु से मुराद एक तो ज़िक्र भी है कि वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद वो काम भी है जो वो तेज़ी से करते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने बजा लाने का हुक्म दिया है, यानी अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाते हैं, यानी उनके काम जिस तरीके से अल्लाह ताला ने करने कहा है उस काम के करने को भी तस्बीह कही गई है। और एक तो ये कि तस्बीह ज़िक्र भी इससे मुराद है। वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, और अल्लाह ताला जानता है बिमा यफ़अलून, जो कुछ वो कर रहे हैं। मेरी बहनों देखिए कि यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं वो सब जो आसमानों और ज़मीन में है, और वो परिंदे जो पर फैलाए उड़ रहे हैं, और हर एक का अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका है, हर एक अपनी तरीके को जानता है, और ये सब जो कुछ भी वो करते हैं अल्लाह ताला इससे बाखबर रहता है। तो मेरी बहनों देखिए कि यहाँ पर आसमानों में क्या है, क्या चीज़ अल्लाह की तस्बीह कर रही है। आप देखिए आसमानों में जितने सैयारे और सितारे और चाँद और तारे और ना जाने क्या कुछ है आसमानों में ना, हम तो जानते भी नहीं हैं कि अल्लाह ताला की कितनी मखलूक़ात आसमानों में बसती है। और फिर ये कि फ़रिश्तों के बारे में तो हमने पढ़ा है ना, कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने क्या कहा था कि नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिही व नुक़द्दिसु लक, कि हम तो तेरी हम्द के साथ तस्बीह बयान ही कर रहे हैं ए अल्लाह ताला। तो तू मतलब फ़रिश्ता क्यों बनाया? मतलब उनके दिल में एक सवाल था जो उन्होंने पूछा था। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह और तक़दीस और अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते रहते हैं, है ना। फिर मेरी बहनों देखिए कि सातों आसमानों में और ज़मीन के अंदर भी, आप ज़मीन देखिए, और ज़मीन में क्या कुछ है मेरी बहनों, है ना। ज़मीन के अंदर इंसान है, जिन है, और दरख्त है, पहाड़ है, हैवान है, चरिंद परिंद, और ना जाने क्या कुछ है मेरी बहनों ज़मीन में। हम देखते हैं ना कि हर इंसान, यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर इंसान की तस्बीह का तरीका है जिसे तुम नहीं जानते। और फिर जो है परिंदों के बारे में, यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान फ़िज़ा में मुअल्लक़ जो रहते हैं परिंदे, फ़िज़ा में उड़ते रहते हैं दरमियान में, वो भी पर फैलाए हुए अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं, अल्लाह का ज़िक्र बयान करते रहते हैं। लेकिन तुम जो है उनकी तस्बीह को हम जो है समझ नहीं सकते, है ना। हर एक अपना तरीका जानता है, और कि तस्बीह का और नमाज का तरीका क्या है उनका, लेकिन हम जो है हम इसको नहीं जानते, हमें नहीं पता चलता मेरी बहनों। तो मेरी बहनों देखिए कि कितनी प्यारी बात यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाई है ना, कि हर चीज़ तस्बीह कर रही है अल्लाह ताला की, हर चीज़ जो है हम्द सना बयान कर रही है। तो फिर हम इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमारे पास इख्तियार दिया है, और हमें ये आज़ादी दी है कि चाहे हम करें ना करें, हमारी मर्ज़ी पे मुनहसर रखा है, लेकिन बाकी इंसानों और जिनों के अलावा तमाम चीज़ें तो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। तो फिर हमको कितना आगे बढ़कर अल्लाह की तस्बीह बयान करना चाहिए ना मेरी बहनों, है ना। लेकिन हमारा हाल क्या है कि हम अल्लाह का ज़िक्र कम ही करते हैं, जबकि मेरी बहनों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें 24 घंटे के औकात दिए हैं ना, और हमारे लिए कितनी आसानी है कि हम घर में काम करते वक्त जो है, चलते फिरते वक्त, खाना बनाते वक्त जो है हमारा ज़बान तो फारिग रहती है ना, तो हम ज़बान से दूसरी बातें करने की बजाय हम तस्बीहात पढ़कर जो है अपने काम करें। देखिए अल्लाह ताला कितनी आसानी फरमाएगा। मेरी बहनों देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छे तजुर्बात बताना चाहती हूँ। दरअसल अरब के मुल्क में एक इलाके के अंदर एक खातून है, सुमैया रमज़ान इनका नाम है, और ये जो है बहुत अच्छी जो है ना वो मुदर्रिसा है, मुक़र्रिरा है, और लोगों को, औरतों को वहाँ की दीनी तालीम वग़ैरह देने का काम करती है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया। वो प्रोग्राम क्या था कि उन्होंने कहा कि हम अपनी मुश्किलात का जो है हल कुरान मजीद से निकालेंगे, है ना, कुरान मजीद से समझेंगे। और इसका तरीका उन्होंने क्या अपनाया कि हम हर हफ़्ते कुरान की एक आयत लेंगे, पूरा हफ़्ता उसे दोहराते रहेंगे, यानी वो आयत को दोहराते रहेंगे, यानी कोई अमली आयत
جو جس پر ہم عمل کر سکیں وہ آیت لیں گے، پورا ہفتہ اس کو دہراتے رہیں گے. اس طرح دہراتے رہنے کی وجہ سے کیا ہوگا، ہم کو وہ آیت حفظ ہو جائے گی اور پھر اس آیت پر ہم عمل کریں گے. اس آیت کا مطلب اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس آیت سے ہم مطلب سوتے وقت، اٹھتے وقت، چلتے وقت، پھرتے وقت، ہر وقت وہی آیت کو ہم اپنے ذہنوں کے اندر سوچیں گے اور اس کی پابندی کریں گے یہاں تک کہ وہ آیت ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. اور خواہ اس پر عمل کرنے میں 1 ہفتہ لگے یا 1 ہفتے سے زیادہ وقت لگے، اس کے بعد پھر جب یہ پوری طرح سے عمل ہو جائے گا نا، تو پھر ہم جو ہے جب اجتماع میں، جب پروگرام میں آئیں گے تو اپنے اپنے تجربات بیان کریں گے اور جو ہے پھر اس پر جب اچھی طرح سے عمل ہو چکے گا تو پھر ہم دوسری قرآن کی آیت لیں گے. اس طرح ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور قرآن کی مختلف آیتوں پر عمل کرتے رہیں گے. تو میری بہنوں دیکھیے کہ انہوں نے ایک آیت چنی اور وہ آیت کیا تھی کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. یعنی یہ آیت انہوں نے لی کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن ہم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہیں. اور اس پر انہوں نے خواتین کو پابند کیا کہ سب لوگ جو ہے نا اس کی پابندی کریں، وہ اسی آیت کو سوچیں، اسی آیت کو دہرائیں، اس آیت پر عمل کریں اور گھر کا کام کرتے وقت، رستوں میں چلتے وقت اور جس بھی چیز میں تم ہوتے ہو اس آیت کو جو ہے اپنے اوپر طاری رکھیں. تو میری بہنوں جو خواتین تھی جو ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ وہاں سے رخصت ہوئیں اور انہوں نے پورا ہفتہ، بلکہ 1 مہینے میں وہ اس طریقے کا شاید ان لوگوں کا 1 مہینے میں ہوتا تھا یا ہفتہ واری ہوتا تھا، یہ مجھے اتنا علم نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ جب سیکنڈ سیشن میں جب وہ عورتیں آئیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرے سمیہ رمضان کہتی کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی ساری عورتیں، مطلب اچھی خاصی عورتیں موجود تھیں اور وہ میری منتظر تھی اور بے چین تھی کہ جو کچھ بھی انہوں نے اس آیت کو ریپیٹ کرنے کے دوران جو تجربات کیے، جو ان کی زندگی میں ان کو فرق دکھائی دیا اور کیسے ان کی زندگی چینج ہوئی، وہ مجھ سے شیئر کرے. اور جو ہے اس میں سے ایک خاتون نے میری بہنوں اس نے بیان کرتے ہوئے کہا، اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی خاتمہ نہیں ہے، یعنی کوئی کام والی، کوئی نوکرانی نہیں ہے، سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے اور جو ہے صبح سے شام تک مسلسل میں کام کرتی رہتی ہوں. گھر کا ہر فرد مجھ سے کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے کہتا رہتا ہے. کبھی کبھی تو شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا تم نوکرانی ہو، بلکہ پھر مجھے خیال آتا ہے کہ نوکرانی تو مجھ سے بہتر ہوتی ہے. جیسے اکثر خواتین کو یہ خیال آتا ہے نا کہ نوکرانی کی تو پھر جو ہے کام بھی مقرر ہوتا ہے کہ اتنا اتنا ہی کام کرنا ہے، پھر اسے تنخواہ بھی ملتی ہے. تو مجھے تو نہ تنخواہ ملتی ہے نہ میرا کام مقرر ہے، بس کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. تو کئی دفعہ شیطان مجھے بہکاتا اور پھر میں سستی سے کام کرنے لگتی، لیکن پھر بھی کرنا تو مجھے ہی تھا. اور اس طرح یہ ہوا کہ الحمدللہ مجھے جو ہے آپ کے درس میں آنے کا موقع ملا. وہ سمیہ رمضان سے کہنے لگی کہ اس محفل میں نے شرکت کی اور جو ہے آپ کی طرف سے یہ جو آیت مقرر کر دی گئی ہے اس پر میں نے عمل کرنے کا ارادہ کر دیا. کیا آیت مقرر کی گئی تھی کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. تو میں ایک دن جو ہے صبح سویرے اٹھ بیٹھی یہ سوچ کر کہ آج تو بہت سارے کام کرنا ہے، اب میں کون سا کام پہلے کروں کون سا بعد میں کروں، یہی سوچ رہی تھی کہ اور ساتھ ساتھ میں یہ آیت کو دہرا بھی رہی تھی. تو میری نظر جو ہے میز کے اوپر گئی، اس پہ دھول پڑی ہوئی تھی. میں نے اپنے آپ سے پوچھا سبحان اللہ، کیا یہ میز بھی تسبیح کرتی ہے؟ پھر میرے منہ سے یہ الفاظ خود بخود نکلے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو. تو میں نے سوچا کہ میں دیکھتی ہوں کہ میز کیسے تسبیح کرتی ہے. تو مجھے فوراً جواب ملا کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. پھر میری بہنوں انہوں نے کہا کہ میں غیر ارادی حرکت کے ساتھ اٹھ بیٹھی، کپڑا لیا اور تسبیح کرنے والی میز سے دھول صاف کر دی. پھر میز سے مجھے ایک محبت محسوس ہونے لگی کہ ہم دونوں ہی اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں. پھر میں نے گھر کی کتابوں کی الماری اور دوسری سب چیزوں کی صفائی کی. اب میں باورچی خانے میں تھی، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کہ یہاں کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہو، دیواریں، چولہا، گیس، برتن. میں نے سوچا جو کھانا میں تیار کرتی ہوں وہ بھی تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر چیز تسبیح کرنے کے ادراک کے ساتھ ساتھ میری زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے میری بہنوں. اور ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ اب گھر کے کام کاج مجھے پہلے سے کم وقت لگنے لگا. اس کے ساتھ ہی مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یاد آئیں کہ ان کے پاس وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خادمہ کے لیے درخواست کرنے گئیں تاکہ خادمہ کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹا سکے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خادمہ عطا کرنے
کی بجائے کیا کیا تھا؟ خادمہ سے بہتر چیز عطا فرما دی تھی، اور وہ تسبیح ہی کا عمل تھا، ہے نا۔ میں پہلے یہ خیال کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیح کرنے کے لیے اس لیے فرمایا تاکہ انہیں نفسیانی تقویت ملے اور وہ کام کو آسان سمجھنے لگے۔ میں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تسبیح کرنے سے کام کرنے میں مدد ملتی ہے، انسان کے لیے کام کی مشقت آسان ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتا ہے میری بہنوں۔ یعنی مسلمان تسبیح کرتے وقت ایک خوشگوار بلکہ شاندار ذہنی نفسیاتی کیفیت سے سرشار ہوتا ہے۔ اسے تھکاوٹ اور مشقت کا احساس نہیں ہوتا، بالکل معمولی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، ہر بہن بلکہ ہر فرد، ہر محنت کش انسان کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ وہ کام کرتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم جیسے، یا جو بھی تسبیح کے الفاظ اسے پسند ہے، کبھی درود شریف ہے، کبھی جو ہے نا آیت کریمہ ہے، کبھی استغفار کی، مطلب تسبیحات کے کلمات کی ادائیگی کو اپنا طریقہ بنائے، تو کیا ہوگا کہ کام آسان بھی ہوگا، خوشگوار بھی ہوگا اور جلدی اور بسہولت بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح میری بہنوں، ایک اور بچی نے جو ہے ان کے بعد اپنا تجربہ شیئر کیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں جو ہے یہ آیت کریمہ جو ہم لوگوں نے سلیکٹ کی تھی، میں نے اس پر عمل کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کے عمل نے مجھے گناہ کبیرہ ترک کرنے کی توفیق دے دی۔ تو سب خواتین حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا کہ گناہ کبیرہ مطلب کیا؟ تو اس نے کہا جی ہاں، قرآن کی آیت کی برکت عظیم سے میں نے غیبت اور گناہ کبیرہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، ہے نا۔ یہ بات ہوئی میری بہنوں کہ وہ کہنے لگی کہ ایک دن میں نے امی کو فون کیا تاکہ ان سے ان کی خیریت عافیت معلوم کروں۔ بات شروع ہوئی تو اس کا رخ کئی رشتہ دار خواتین کی طرف پھر گیا۔ پھر ہم ماں بیٹی بڑے مزے سے کے ساتھ باتیں کرتی رہیں، دشمن غائب تھا اور ہم دونوں غیبت کیے جا رہی تھی۔ اس دوران اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ٹیلی فون سیٹ بھی تو تسبیح کرتا ہے، اور جو ہے یہ لہٰذا ٹیلی فون سیٹ ہماری گفتگو سے خوش نہ ہوگا۔ تو میں نے میری والدہ سے رشتہ دار عورتوں کے متعلق غیبت پر مبنی جو ہم گفتگو کر رہے تھے، تو جو ہے میں نے اس کو چینج کر کے قرآن حکیم پر عمل کرنے کے موضوع پر گفتگو کرنے لگی۔ میں نے امی کو بتایا کہ ان دنوں ہمیں کون سی آیت عمل کے لیے ملی ہے۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ ابھی ٹیلی فون سیٹ کی تسبیح کرنے کے بارے میں میں نے سوچا۔ میں نے امی کو بتایا کہ غیبت جیسے کبیرہ گناہ کے لیے ہم استعمال کر کے اس تسبیح کرنے والے آلے کو ہم کتنی اذیت پہنچا رہے ہیں۔ اور میری بہنوں، وہ کہتی ہے کہ ہمارا پھر گفتگو کا رخ جو ہے مڑ گیا نماز پہ، تلاوت پہ، تہجد کی نماز کی طرف اور دوسرے فلاحی کاموں کی طرف، اور ہم نے غیبت کو چھوڑ دیا اور میں نے اس کے بعد غیبت کرنا ہی ترک کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے میری بہنوں، بڑی دلچسپ ہے کہ ایک بہن نے بتایا اپنا تجربہ کہ میرا ایک بھانجا ہے 5 سال کا، اور وہ جو ہے نا 5 سال سے کچھ ہی بڑا ہے، وہ میزوں پر دیواروں پر لکیریں بناتے رہتا ہے، اور ہم نے بہت کوشش کی کہ اس حرکت سے باز آ جائے، اس کو نرمی سے سمجھایا، سختی سے سمجھایا، مار پیٹ کے سمجھایا، مگر بے سود۔ جب میں نے اس کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت بتائی اسے کہ کوئی جو ان لوگوں نے سلیکٹ کی تھی کہ ہے نا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن ہم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو میں نے جب اس کو بتائی تو وہ مجھ سے، میرے بھانجے نے میری طرف دیکھا، اور مطلب وہ بھانجے کو میں نے کہا کہ تم میز پر اس طرح کی لکیریں بنا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ میز بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیا واقعی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، جو تم جانتے ہو کہ تم نے کتنا میز کو گندا کر دیا ہے، ضرور میز غصے میں ہوگی یا اللہ کے حضور تمہارے خلاف شکایت کرے گی۔ تو بچے نے میری طرف دیکھا، پھر میز کی طرف دیکھا، پھر اپنا کان میز کی طرف لگا دیا، پھر بولا مگر مجھے تو اس کی آواز ہی نہیں آ رہی۔ تو میں تو کچھ بھی نہیں سن رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ بات اللہ پاک نے بتا دی ہے کہ ہم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بچہ تھوڑی دیر ٹہرا رہا، پھر اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور بہت خاموشی کے ساتھ میز صاف کرنے لگا، اور آہستہ آہستہ اتنے شوق اور جذبے سے میز صاف کرتا رہا تھا میری بہنوں، اس کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی تھی تاکہ وہ جلدی سے جلدی میز کے تمام نشانات کو صاف کر دے۔ پھر میں نے ایک اور کپڑا لیا اور دوسری نشان زدہ چیزوں کو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا اب میں بھی تمہاری مدد کروں گی۔ تو بولا ہاں خالہ، آپ میری مدد کریں تاکہ ہم
تمام چیزوں سے نشانات صاف کر دے. یہ ساری چیزیں تو تسبیح کرتی ہیں نا. تو شام کو اس کی والدہ جب گھر واپس آئیں تو وہ ان سے لپٹ گیا, کہنے لگا کہ امی آپ کو معلوم ہے کہ میز تسبیح کرتی ہے؟ تو اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. تو اس کی امی نے جواب دیا کہ ہاں بیٹا کیوں نہیں, ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تو پھر میرے بھانجے نے اب پہلے میری طرف دیکھا, پھر کمرے کی ہر چیز کی طرف دیکھا, اور پھر وہ جو ہے نا جلدی ہی گہری نیند سو گیا. اور پھر اس کے بعد اس کا معمول بن گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا رہتا تھا کہ اسے مطلب اس کا جیسے بولتے ہیں نا, اس کے بڑے بھائی نے جب اس کو مارنے کی کوشش کی تو کہا کہ بھیا مجھے مت مارو, میں تسبیح کرتا ہوں. اور پھر جو ہے نا مجھے اس کی یہ بات سن کر اتنی ہنسی آئی کہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے مت مارو, میں تسبیح کرتا ہوں. اور جو ہے وہ کہنے لگی کہ میں شدت سے اور مسرت کے ساتھ رو پڑی. تو میری بہنوں دیکھیے کہ کتنے پیارے تجربات ہیں زندگی کے, کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے, تسبیح کرتا ہے, اس کی زندگی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو رچاتا بساتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ان آیات سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے. جو ثواب اس کو ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے, لیکن دنیاوی فائدوں سے بھی وہ جو ہے نا محروم نہیں رہتا. اور اس کے آس پاس کا ماحول بولتے ہیں نا, وہ روشن چراغ کی جو روشنی ہوتی ہے پھر وہ روشنی پھیلنے لگتی ہے, اور پھر اس کے آس پاس بھی وہ روشنی پھیلتی ہے اور لوگ مستفیض ہونے لگتے ہیں, اور انسان جو ہے ذاکرین میں لکھ لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو میری بہنوں ہم کو بھی پھر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر کام کرتے وقت جو ہے اللہ کا ذکر, اللہ کی تسبیح, اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں. ہم جھاڑو لگا رہے ہیں, پوچھا لگا رہے ہیں, ہم گھر صاف کر رہے ہیں, ہم کپڑا دھو رہے ہیں یا کھانا بنا رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ کتنی کھانے میں بھی کتنی برکت ہوگی, کتنی لذت ہوگی, ہے نا. اور ہماری زبان رطب اللسان رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو آگے اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرما رہے ہیں وہ للہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے تو ہے تمام آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت, وإلی اللہ المصیر, اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے نا. اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. تو اس رب کی, اس خدا کی ہم کیوں نہ تسبیح بیان کریں جس کے پاس جو ہے ہمیں پلٹ کر جانا ہے. علم ترا ان اللہ یزجی سحابن, علم ترا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ انا کہ اللہ تعالیٰ یزجی کا مطلب ہوتا ہے ہکانا, یعنی چلانا, ہکاتا ہے یا چلاتا ہے سحابن بادل کو. ثم یؤلف بینہ, ثم پھر یؤلف کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا, جوڑ دینا, ہے نا. پھر ملا دیتا ہے بینہ ان کے درمیان, یعنی اللہ تعالیٰ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی بادل کو چلاتا ہے, آہستہ آہستہ چلانا, ہکانا جس کو کہتے ہیں نا. پھر وہ ان کے ٹکڑوں کو, یعنی جو بادل کے ٹکڑوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے, ملا دیتا ہے. ثم پھر یجعلہ رکامن, پھر بنا دیتا ہے اس کو رکامن. رکامن کا مطلب ہوتا ہے میری بہنوں کثیف ابر, جس کو کہتے ہیں نا کثیف مطلب بہت جیسے ایک کے اوپر ایک تہ بتہ جو ہے, بادل پہ بادل, تو کیسا وہ ابر اور کیسے بادل بن جائیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ اس سے ویسا رکامہ بنا دیتا ہے, تہ بتہ بنا دیتا ہے. فترا, پھر تم دیکھتے ہو کہ الودقا کا مطلب کیا ہوتا ہے, لگاتار بارش برسنا, ہے نا. یعنی ایسی بارش جو آہستہ آہستہ برسنے والی ہو اور جو لگاتار برستی ہو, مطلب دیر تک برستی رہتی ہے. تو پھر تم دیکھتے ہو کہ جو ہے ودقا یعنی بارش کے قطرے جو ہے یخرج من خلال ہی, نکلتے ہیں من خلال ہی اس کے درمیان سے. خلال کا مطلب کیا ہوتا ہے, درمیان. خلال مطلب جو خالی جگہ ہوتی ہے یا جو نا دراڑیں ہوتی ہے یا درمیان کا حصہ ہوتا ہے, خلال ہی اس کے درمیان سے نکلتے ہیں. تو قطرے ٹپکتے ہیں, بارش کے پانی کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. وہ ينزل من السماء من جبال, اور وہ نازل کرتا ہے من السماء آسمان سے, من جبال پہاڑ سے. یہ پہاڑ سے مراد کون سے پہاڑ ہیں میری بہنوں, اس سے مراد جو ہے بادلوں کے پہاڑ ہیں, ہے نا. انہیں اونچے بادل بھی, جن کا بھی ہم نے بادلوں کا ذکر پڑھا نا, کہ ایسے بادل جو ایک کے اوپر ایک تہ بتہ ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے ان کی اونچائی جو ہے نا اوپر کی طرف جو ہے پھیل جاتی ہے, اوپر ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 20,000 میٹر تک کا اوپر جا سکتا ہے ایک بادل, ہے نا. یعنی کتنی اونچائی کی بات ہے نا. اور اس پر جتنا مطلب اوپر جائے گا نا, تو پھر اس میں پھر کیا ہے, اتنی زیادہ ہوا میں ٹھنڈک ہوگی, اور وہ جو ہے پانی کے قطرے برف کی شکل اختیار کرتے جاتے ہیں. آپ نے دیکھیے کبھی پلین میں سفر کیا ہوگا ایئر کرافٹ کے اندر, تو دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم پلین اوپر جاتا ہے تو کتنے بڑے بادل, ایسا لگتا ہے کہ جیسے بادل ہی بادل ہے, جیسے نیچے کچھ ہو ہی نہیں. ایسے کثیف بادل, ایسے کثیف ابر کے گالے پہاڑ کے پہاڑ نظر آتے ہیں, اور پہاڑ کی کتنی بلندی ہوتی ہے,
اور کتنی اونچائی تک ہوتے ہیں، کتنا اس میں پانی ہوتا ہے، کتنا برف ہوتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور وہ نازل کرتا ہے، من السمائی آسمان سے، من جبالن ان پہاڑوں کی بدولت، ہے نا، ان پہاڑوں کی بدولت، فیہا من بردن، فیہا من بردن، جس میں کیا ہوتے ہیں، برد کا مطلب کیا ہوتا ہے، اولے۔ اب اولے چھوٹے چھوٹے بھی گرتے ہیں، کبھی بڑے بڑے بھی گرتے ہیں نا، جتنی اونچائی پہ ہوں گے اور جتنا ٹھنڈک اور ہوا کا تعلق ہوگا اتنی زیادہ وہ برف کے اولے کی سائز ہوگی۔ تو فیصیب بھی، بس پہنچاتا ہے اس کو، من یشاء، جن پر چاہتا ہے، وہ یصرف ہو، اور پھیر دیتا ہے اس کو، یصرف، صرف یصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھیر دینا، پھیر دیتا ہے اس کو، من یشاء، جس سے چاہتا ہے، یکادو، قریب ہے کہ، سنا برقی، سنا مطلب چمک، اور برق ہی اس کی بجلی کی چمک، یعنی اس کی بجلی کی چمک، برق کا مطلب کیا ہوتا ہے، بجلی، یعنی اس کی بجلی کی چمک قریب، یہ ہے کہ یکادو قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک، یذہب بالابصار، کہ وہ لے جائے، بالابصار آنکھوں کو، یعنی آنکھوں کی روشنی اچک لے، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی نا، بجلی ایسی چمکتی ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی اچک لے گی، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں کہ نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے نا۔ تو میری بہنوں، پھر آگے کی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، وہ الٹ پلٹ کرتا ہے نا، یقلب کا مطلب کیا ہوتا ہے، الٹ پھیر کرنا، یعنی ایک کے بعد الٹ پھیر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللیل والنہار، رات کو بھی اور دن کو، رات اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، ان فی ذلک، بے شک اس میں کیا ہے، عبرت ہے۔ عبرت کسے کہتے ہیں میری بہنوں، کہ کسی بھی چیز کے پہلو کا، یعنی ظاہر سے باطن کا اندازہ لگانا ہے، یعنی کسی بھی چیز کی ظاہری پہلو کو دیکھ کر اس کے باطن کا اندازہ لگانا، اس سے عبرت حاصل کرنا، اس سے نصیحت پکڑنا۔ تو اس میں عبرت ہے کس کے لیے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، یعنی دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے اس کے اندر کیا ہے، عبرت ہے میری بہنوں۔ تو میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پر جو آیت بیان ہوئی ہے بہت زبردست آیت ہے، ہم اس کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الم تری ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے نا، ہکاتا ہے، چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، ثم یجعلہ رکاما، پھر جو ہے ان ٹکڑوں کو، بادل کے ٹکڑوں کو یا بادل کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جوڑ دیتا ہے، ملا دیتا ہے نا، پھر ثم یجعلہ رکاما، پھر اسے تہبتیں بنا دیتا ہے، مطلب بہت کثیف ابر بنا دیتا ہے، فتری الودق یخرج من خلالہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول سے، اس کے خلال سے جو ہے بارش کے قطرے ٹپکے چلے آتے ہیں، اور وہ ينزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور وہ جو ہے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہے، وہ کیا کرتا ہے، اولے برساتا ہے نا، پھر فیصیب بھی من یشاء، پھر جسے چاہتا ہے اس کے یصیب بھی، یعنی پہنچاتا ہے اس کو، من یشاء، جس پر چاہتا ہے، وہ یصرف من یشاء، جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، اور اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے، یعنی نگاہوں کو بالکل بھی بتا نا، آنکھوں کی روشنی جو ہے نا، جیسے ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی اچک لے گی، اور پھر جو ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، رات اور دن کا الٹ پھیر اللہ ہی کر رہا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے، ہے نا۔ میری بہنوں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اس آیت میں جو ہے پورا بارش کا نظام جو ہے بیان فرما دیا ہے نا، کہ کس طریقے سے بارش برستی ہے، تو اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، کہ جو ہے نا، سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سمندر کتنے ہیں، مطلب پانی کا جو لیول ہے وہ خشکی کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، کتنے سمندر ہے، دریا ہے، نہریں ہیں، ان سب سے پانی جو ہے بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے نا، اور بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے، اور ہوائیں اس کو اوپر اٹھاتی ہوئی جاتی ہے، اور وہ بادل کی شکل میں جو ہے اسٹور ہوتے جاتا ہے پانی۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ سمندروں کا پانی تو دیکھیے کتنا نمکین ہوتا ہے، ہم ایک گھٹ بھی پانی نہیں پی سکتے، لیکن وہ پانی جب اوپر اٹھتا ہے، بادل کی شکل بنتی ہے، تو وہ کون سی مشینری ہے میری بہنوں، جو وہ نمکین پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کر دیتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ وہ سمندر کا نمکین پانی بھاپ بن کر جب اوپر اٹھتا ہے تو وہ جو ہے بالکل بھی میٹھا بن کر برستا ہے انسان پر، ہے نا، یعنی بادل بنتا ہے نا، اوپر جاتے ہیں بادل بنتے ہیں، پھر بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک دوسرے سے مل کر جو ہے
कसीफ अब्र बनते हैं, मतलब घट बादल बनते जाते हैं, और फिर वो ऊपर 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 और ऊपर जो है बादल पे बादल, बादल पे बादल, तह बतह जो न जाने कितने किलोमीटर लंबा ऊंचा जो है बादल होते हैं। और आप अब हम देखते हैं ना कि प्लेन में से कि किस तरीके से, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने रुई के गाले बिछा दिए हो, है ना। और फिर उन बादलों के अंदर भी फिर अल्लाह ताला कितनी उसकी कुदरत है कि कहीं पे सिर्फ पानी बनकर बरसते हैं, कहीं पर बर्फ़ की शक्ल में बरसते हैं, कहीं पर काली घटा के साथ तूफ़ानी बारिश होती है, कहीं पर हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम बारिश होती है, जो पौधों के लिए और गले के लिए और इंसानों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती है ना। और कभी कभी तो ये होता है कि बादल आते हैं, फिर हवा उड़ा के उनको कहीं और लेके चले जाती, किसी और जगह बरस जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम बिल्कुल साफ़ होता है, अचानक बादल आते हैं और बरसने लगते हैं। तो ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा निज़ाम है, कितनी बड़ी कुदरत है ना मेरी बहनों। और फिर आप देखिए कि ये जो बारिश बरसती है वो तो फ़ायदेमंद होती ही है, लेकिन जो ओले होते हैं बर्फ़ की शक्ल में और ओले की शक्ल में जब ज़मीन पे बरसते हैं ये, तो आप देखिए कि पहाड़ी इलाकों में अक्सर जो है बर्फ़बारी वगैरह होती है, और ये बर्फ़ की शक्ल में जो है पानी दरअसल अल्लाह ताला स्टोर कर देते हैं ज़मीन पर ना, वो पानी ख़राब होने नहीं पाता। आप देखिए कि वो बर्फ़ानी इलाकों के अंदर जब बर्फ़ बरसती है तो बर्फ़ स्टोर रहती है, और वो बर्फ़ पहाड़ों से कब पिघलती है, जब गर्मी का मौसम होता है, और पिघल कर फिर वो जो है इंसान के लिए फ़ायदेमंद नफ़ाबख्श साबित होती है कि नहरों के ज़रिए और आबशार के ज़रिए वो कहीं बहता है, कहीं नहरों के ज़रिए फूट पड़ता है ना, नहरों के ज़रिए बहता है, और फिर जो है ये इंसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। और आप देखिए कि कभी यही बर्फ़ होती है जो पानी के अंदर जो बोलते हैं ना, पहाड़ों के अंदर बिल्कुल ज़मीन के अंदर नसों की तरह से जो है ना पानी का निज़ाम जो है दूसरी तरफ पहुंचाती है। यानी नहरों की शक्ल में तो बरसता ही है, लेकिन वो दूर दूर तक, दूर दूर के इलाकों में पानी के अंदर ही, ज़मीन के अंदर ही अंदर जो है कहाँ से कहाँ पानी पहुंच जाता है, और फिर देखिए कुओं की शक्ल में, फिर तालाब की शक्ल में जो है हमें मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है मेरी बहनों। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह ताला बड़ा ही बाबरकत है और ख़ूब पैदा करने वाला है। तो यहाँ पर मेरी बहनों देखिए कि अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि ये बारिश बरसती है, बारिश की मिसाल दी गई है, फिर उसके बाद रात और दिन के उलट फेर में, है ना, दिन आता है तो रात चली जाती है, रात आती है तो दिन चले जाता है, मतलब इस तरीके से उलट फेर होता है। इसमें बहुत बड़ी इबरत है लोगों के लिए। इबरत किसे कहते हैं मेरी बहनों, कि किसी भी चीज़ के ज़ाहिरी पहलू को देखकर उनके अंदर से सबक हासिल करना, सबक सीखना, ये इबरत कहलाता है। तो आप देखिए कि ये रात और दिन में क्या इबरत है इंसान के लिए। आप देखिए कि इसमें हमें ये पता चलता है कि कभी भी हालात यकसा नहीं होते, हालात जो है बदलते रहते हैं। यानी रात को आप गम से भी तशबीह दे सकते हैं, दिन को खुशियों से भी तशबीह दे सकते हैं, कि अगर इंसान पे गम आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं, आजमाइशें आ रही है, तो वो भी हमेशा नहीं रहती है वो रात। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की कोई रात तवील होती है, कोई रात छोटी होती है ना। सर्दी और गर्मी में अक्सर रातों में फ़र्क हो जाता है ना, सर्दी की रातें तवील होती है, गर्मी की छोटी रातें होती है। तो इंसान के ऊपर जो कैफ़ियत गुज़रती है, हो सकता है कभी वो कैफ़ियत का अरसा जो है लंबा हो, थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन उस रात की सुबह ज़रूर होती है ना। वो सुबह ज़रूर होती है। बस ये कि उस वक्त इंसान को सब्र और तवक्कल और पेशेंस से रखने होते हैं, और फिर जो है खुशी का मौका भी आता है तो फिर वो भी हालात बदलते हैं। हमेशा खुशी रहती है और ना ही हमेशा गम रहता है इंसान की ज़िंदगी में। तो इससे भी हमारे लिए इसमें बहुत सारी इबरत है मेरी बहनों। और अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, के दीदा बीना रखने वालों के लिए, आँखें रखने वालों के लिए इसके अंदर बहुत बड़ा सबक है। वल्लाहु खलक़ कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन, वल्लाहु, और अल्लाह ताला ही है, खलक़ा, पैदा किया जिसने, कुल्ला दाब्बतिन, हर दाब्बा का मतलब क्या होता है, जानदार को, जिसने हर जानदार को पैदा किया। किससे पैदा किया अल्लाह ताला ने, मिन माइन, यानी पानी से पैदा किया। यानी अल्लाह ताला ने जितने भी जानदार दुनिया में बनाए हैं उन सब का जो असल चीज़ क्या है उसके पैदा करने की, वो है पानी। फ़मिनहुम मन यमशी अला बत्निही, फ़मिन हूँ, बस उनमें से कोई ऐसे हैं जो कि यमशी, मशा यमशी का मतलब होता है चलना, जो चलते हैं अला बत्नी ही, अपने पेट के बल, है ना। पेट के बल कौन चलता है, जैसे सांप है, कीड़े मकोड़े, है ना, ये पेट के बल चलते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुछ जानदार तो ऐसे बनाए हैं जो कि पेट के बल चलते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, और उनमें से कोई ऐसे हैं जो चलते हैं अला रिजलैन, रिजलैन का मतलब होता है पाँव पर, रिजलैन यानी दो, अपने दो पाँव पे चलते हैं। दो पाँव पे कौन चलता है, जैसे कि इंसान, यानी हम सब चलते हैं, परिंदे चलते हैं जिनके दो दो पाँव होते हैं, है ना। तो वो दो पाँव पे चलते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला अरबईन, और वमिनहुम, और उनमें से कोई ऐसे हैं जो कि चलते हैं अला अरबईन, चार पाँव पे, यानी जैसे कि चौपाए है ना,
جو ہمارے مویشی جانور وغیرہ ہوتے ہیں، وہ انعام مویشی، یہ کتنے پیر پہ چلتے ہیں؟ 4 پیر پہ چلتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ بہت بڑی قدرت میری بہنوں بیان کی جا رہی ہے. پہلے تو بارش کی بات ہوئی، بارش کے بعد جو ہے یہ اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو جو ہے پیدا کیا پانی سے، اور ان میں سے تو کوئی ایسا ہے جو پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے، کوئی جو ہے 4 پیر پہ چلتا ہے. تو یخلق اللہ ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. میری بہنوں دیکھیے کہ اس آیت کی تفسیر میں وہ حدیث بیان کی جاتی ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ہمیں عالم کی پیدائش کا حال بتائیے کہ کس طریقے سے عالم وجود میں آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات تھی، صرف اللہ کی ذات تھی، اور اس کے سوا کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ لیا، اور آسمان اور زمین اس کے بعد پیدا کیے، ہے نا. تو پھر میری بہنوں دیکھیے اس آیت میں ہمیں یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین پیدا کیے، پھر ہر جاندار کو پیدا کیا. تو یہاں پر دیکھیے ہم کو کتنی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کا اظہار ہے اس آیت کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے جس میں بھی زندگی کی رمق ہے، جو بھی زندہ چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا ہے نا. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی چیز پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اس آیت میں دیکھیے کہ جانداروں کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پانی سے پیدا ہوئے، خواہ وہ کوئی بھی نوعیت کے ہو، جیسے کیڑے مکوڑے ہوں، پیٹ کے بل چلنے یا رینگنے والے ہوں جیسے سانپ، گرگٹ وغیرہ، ہے نا، یا 2 پاؤں پہ چلنے والے ہوں جیسے انسان، پرندے، یا 4 پاؤں پہ چلنے والے ہوں جیسے تمام مویشی، درندے وغیرہ. پھر کچھ ایسی بھی مخلوق ہے میری بہنوں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، جو 2 پاؤں پہ، 4 پاؤں پہ نہیں بلکہ ان کے کئی پاؤں ہوتے ہیں، ہے نا، اور وہ کئی پاؤں کے ذریعے جو ہے وہ چلتے ہیں، اور 4 سے زیادہ ہوتے ہیں ان کے پیر، جیسے کان کھجورا وغیرہ، ہے نا. اور کچھ تو ایسی مخلوق بنائی اللہ تعالیٰ نے جن کے پیر ہی نہیں ہوتے، جو پیٹ کے بل بھی نہیں چلتے ہیں، جیسے مچھلی وغیرہ. کس طریقے سے دیکھیں نا پانی میں تیرتی ہے اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہے نا. مطلب دیکھا جائے تو یہاں پر دراصل یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرنا ہے میری بہنوں، کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو پیٹ کے بل چلا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو 2 پاؤں پہ چلا دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو 4 پاؤں پہ چلا دے، اللہ چاہے تو 2 اور 4 سے زیادہ پیر کسی جاندار کو دے دے، یا اللہ چاہے تو 1 پیر بھی نہ دے، ہاں ایسے ہی اس کو تیرا دے جو ہے پانی کے اندر. اور مچھلیوں کو جو ہم دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے میری بہنوں، ہے نا. اسی ایک قدرت پہ اگر انسان غور کرتا رہے تو وہ غور کرتے کرتے نہ جانے اس کو کتنا وقت لگے گا. وہ ایک چیز پہ اگر ریسرچ کیا جائے تو ہم جو ہے نا اس میں اس کی پوری ریسرچ تک پہنچ بھی نہیں سکتے میری بہنوں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے میری بہنوں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور تحقیق کہ ہم نے نازل کر دی آیات مبینات، مطلب کھلی آیت، صاف صاف حقیقت بتانے والی آیت ہم نے نازل کر دی. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سیدھے راستے کی طرف. میری بہنوں دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صاف صاف کھلی ہدایت دینے والی، حقیقت بتانے والی آیات جو ہے ہم نے نازل فرما دی. ہم دیکھیں نا سورہ نور جب سے ہم پڑھ رہے ہیں کتنے سارے احکامات، کتنی ساری چیزیں ہمیں پتہ چلی ہے، کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیوں کو ہم نے پڑھا ہے نا. اسی رکوع کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی گئی ہے. پہلے جو ہے پرندوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے نا، کہ کس طریقے سے پرندے سب بستہ ہو کر اور جو ہے ہواؤں میں اڑتے ہیں، کس طریقے سے ان کی تسبیح اور ان کی نماز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی تسبیح اور نماز کو جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی بادشاہت کا ذکر کیا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جتنے بھی بادشاہ بنے لوگ پھرتے ہیں نا دنیا کے اندر، جتنے بھی اکڑتے ہیں، جتنے بھی تکبر کرتے ہیں، یا جو لوگ بھی زندگی گزارتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو کدھر جانا ہے؟ ان کی پلٹنے کی جگہ کیا ہے؟ ان کی پلٹنے کی جگہ اللہ ہی کی طرف ہے. انسان جتنا بھی دنیا میں اوپر چلا جائے، جتنی بھی ترقی کر لے، لیکن جو ہے کیا ہوگا، اسے جو ہے ایک دن موت آنی ہے، اور اسے کوچ کرنا ہے اس دنیا سے. کس طرف؟ اپنے رب کی طرف، ہے نا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. پھر میری بہنوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی مثال دی
کہ کس طریقے سے بادل کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے آسمان پر، اور کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع ہوتے ہیں اور پھر وہ بارش برستی ہے اور اس سے پھر زندگی کا وجود ہوتا ہے دنیا کے اندر، ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بیان کی. پھر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے بارے میں فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے کتنی بڑی عبرت ہے کہ رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے. بھلا جب دن رہتا ہے تو رات کہاں رہتی ہے، اور جب رات رہتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے. اس میں بھی سوچے تو میری بہنوں کتنی بڑی بات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ جب دن کے بعد جب رات طاری ہوتی تو اجالا ایسے ختم ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں، اور جب روشن دن ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کبھی جیسے اندھیرا تھا ہی نہیں، ہے نا. کتنی واضح روشنی اور ہر چیز ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہے اور ہمیں دکھائی دینے لگتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے میری بہنوں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانداروں کے بارے میں کہ جتنے بھی جاندار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، 4 پیر پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، اس سے زیادہ پیر والے یا بنا پاؤں والے، جو کچھ بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہ سب کا جو اس کی زندگی کی اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ پانی کی وجہ سے ان کی زندگی ہے، ان کا وجود دنیا میں باقی ہے. اور یہ تمام چیزوں کو کرنے والا، ان تمام چیزوں کی قوت اور قدرت رکھنے والا کون ہے؟ ہمارا پروردگار ہے، جس نے نہ صرف انسانوں کو پیدا کیا، اس کو زندہ رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے جو ہے چیزیں بھی دے رہا ہے، جس سے ان کی زندگی کا گزر بسر ہو رہا ہے. سبحان اللہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں میری بہنوں کم ہے. اس کے بعد پھر دیکھیے یہ آیت کے آخر میں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے ٹاپک تھوڑا سا الگ ٹاپک شروع ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ، ہم اس کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. یہاں پر یہ آیت ایک ٹاپک جو ہے مکمل ہو رہا ہے، اور اس ٹاپک کے اختتام پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی پیاری آیت یہاں پر لائے ہیں کہ ہم نے جو ہے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات جو ہے نازل کر دی ہے، اور صراط المستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یعنی آیتیں تو ہم نے نازل کر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دیتا ہے میری بہنوں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلے، جو چاہتا ہے کہ غلط کاموں سے بچ جائے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا والے راستے کو اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. اور جو چاہتا ہی نہیں، وہ جو جانتے بوجھتے جو ہے مخالف سے چلنا چاہتا ہے، گناہ کو اختیار کرنا چاہتا ہے. دیکھیے گناہ کے جو راستے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مختلف خلاف جو راستے ہوتے ہیں، تقریباً انسان جب اس پر چلتا ہے، عمل کرتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط کام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطانی راستے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی مرضی سے جو ہے ان راستوں کا انتخاب کرتا ہے، اس پہ چلتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہی راستوں کی طرف اسے سہولت دیتے ہیں. اور ہدایت والے کے راستے کی طرف جو چلنا چاہتا ہے، دعا مانگتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں نا کہ کوئی انسان جو ہے میری طرف ایک بارش پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ 2 بارش پڑتے ہیں. کوئی ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم. کوئی چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر جو ہے اس کو ڈھانپ لیتی ہے. تو میری بہنوں، یہ انسان کی خواہش اور انسان کے عمل پر بہت زیادہ منحصر ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہدایت چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ صراط المستقیم کی طرف جو ہے نا اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے. تو ہم ان آیات کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم اپنی آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم کی طرف ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تیری جتنی بھی چیزیں تو نے پیدا کی ہے، تیری قدرت کو واضح کرتی ہے، تیری قدرت کا اس میں اظہار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تیری جو ہے تعریف کرنے والوں میں شامل فرما، تیرے گن گانے والوں میں شامل فرما. تیری جو نعمتیں تو عطا کر رہا ہے، ہر آن تیری نعمتیں اور تیری رحمتیں اللہ تعالیٰ برس رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم کی طرف ہدایت دے، اور اس طرح سے ہدایت دے کہ مرتے وقت تک ہم جو ہے اس پر قائم رہیں، اور اس حال میں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہو. تو میری بہنوں یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں. آمین یا رب العالمین. دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔